وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا إلى عذاب النار وبئس المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے
یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اور کہاں میں میری وہ ہستی کہاں میری وہ ہستی جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری گساری حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے جو تمام جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے ساری کائنات اس رب کی محتاج ہے اور میرا رب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں انبیاء ہو اس کائنات کوئی بھی چیز ہو جناب آدم سے لے کر قیامت ہم دروں دیواروں تک تو چاہے میرے رب کی کوئی بھی مخلوق ہو انسان ہو جوان ہو چرند ہو پرند ہو جنات ہو جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میرے رب کی محتاج ہیں اور الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی آخر زمان تک ہر نبی اپنی نبوت اور رسالت میں اپنے رب کا محتاج ہے حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اپنے کمالات میں اپنے فضائل میں اپنے خصائص میں اپنے معجزات میں اپنی نبوت میں اپنی رسالت میں اس رب کے محتاج ہے اور میرا رب وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے اس رب کی حمد و ثنا درود و سلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ پاک اللہ کا مزدہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہم اس کے گھر میں حاضر ہوئے اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے حضرات گرامی آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ ذو الحج کہ یہ دوسرا جمعہ المبارک ہے اور اس مہینے میں کیا ہوا تھا آپ سب اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں آپ کی نظروں میں اس مہینے میں صرف جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تو آپ سے اس کو نہیں سمجھتے ہیں لیکن آپ میں بتا دوں کہ یہ جو کل جو دن گزر چکا ہے خواہش فرماتے ہیں کہ کیونکہ آج عید ہے سعودی عرب میں تو کل 9 ذو الحج یا 8 ذو الحج حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام
آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ جو کل کا دن گزرا ہے یہ اہل بیت رسول کی شہادت کا پہلا دن ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تھی جو کل کے دن ہوئی تھی، جن کو میرے آقا حسین نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ جاؤ کوفے کے حالات کا پتہ کر کے آؤ، اور کوفی ان بے حصوں نے، بے وفا لوگوں نے جو اہل بیت رسول کا سب سے پہلا جو فرد تھا حضرت امام مسلم بن عقیل، ان کو کل شہید کر دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں۔ اور میرے دوستو، اپنی خوشیوں میں قربانی کرتے وقت ہمیشہ نبی کی آل کا خون، اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ ادھر تو ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ذرا آپ اپنے تصورات اور ذہن میں سوچیں کہ اس وقت نبی کی آل پہ کیا گزرا ہوگا جب حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا، جب میرے امام کو خبر ملی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اس مناسبت سے بڑا عظیم دن ہے کہ میرے امام علی مقام نے پوری کائنات عالم، یہ وہ دن تھے کہ پوری کائنات حج کی طرف جا رہی تھی، پوری کائنات مکہ کی طرف رخ کر رہی تھی، اور میرے آقا حسین وہ تھے جو مکہ کو چھوڑ کے کربلا کی طرف رخ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا، حالانکہ حج یہ فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اسلام کا رکن ہے۔ کوئی اور ہوتا مولوی وہ حج کو ترجیح دیتا تو دین کو نہ بچاتا۔ یاد رکھیں جب دین پہ حملہ ہو جائے اس وقت اگر تمہارا فرض بھی جا رہا ہے، فرض کو چھوڑ کے پہلے دین کی عمیاری کریں، پہلے دین کی حفاظت کریں۔ تو میرے آقا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، حالانکہ عمرہ کرنا یہ سنت ہے، حج فرض ہے۔ حج کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے کہ تم حج کرو، عمرے کا حکم آیا ہے یہ ثواب ہے کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجب له شفاعتی، جس نے میری مزار قربان کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حیثیت رکھتی حضور کے در کی زیارت کرے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن حج کرنا صاحب استطاعت کی فرض ہے۔ میرے امام تو وہ تھے جو حرم کعبہ میں آ چکے تھے، انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف رخ کیا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا یہ ارکان بعد میں ادا ہوتے رہیں گے اگر میرے رب نے زندگی عطا کی، لیکن جب دین پہ حملہ ہو رہا ہو تو اس وقت سب سے پہلے جو آپ کا کام ہے وہ دین کو بچانا ہے۔ یہ میرے امام علی مقام کے درس تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری دنیا مکے کی طرف جا رہی تھی، اور میرے امام علی مقام اپنے اس خانوادے کو لے کے، اپنے اہل و عیال کو لے کے، تو چند سواریاں، وہ چند جو گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں، ان کے ساتھ اب کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ حالانکہ میرے آقا حسین کو اس بارے میں علم تھا کہ جس طرح انہوں نے امام مسلم کو شہید کیا یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہی کوفے والے تھے جنہوں نے حضرت مولانا مرتضیٰ کو شہید کیا تھا، یہی کوفے والے تھے جنہوں نے حضرت امام حسن کو شہید کیا تھا۔ ایک شخص کو اس بارے میں علم ہو کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو شہید کیا، ان لوگوں نے میرے سگے بھائی حسن کو شہید کیا، اسے اس بات کا علم بھی تھا کہ یہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باوجود وہ دین کی عمیاری کے لیے، دین کی حفاظت اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنا اہل و عیال چھوڑ کے، اللہ کی قسم وہ بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے جب انسان جس جگہ پہ پیدا ہو، جس جگہ پہ اس کی جوانی گزرے، جس جگہ پہ اس کا بچپن گزرے، جس جگہ پہ اس کے اہل و عیال ہو، اس جگہ کو چھوڑ کے وہ کسی اور وطن، اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک کی طرف جائے، کہ اس شخص سے پوچھے کہ جہاں پہ اس کے اہل و عیال ہو۔ میرے آقا حسین اپنے نانا کے مزار کو چھوڑ کے، اپنی نانی جان کے مزار کو چھوڑ کے، اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور کو چھوڑ کے، جب میرے آقا حسین مدینے سے نکلے تھے اس وقت آپ اپنے نانا جان کے مزار کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روئے تھے، اور میرے آقا حسین کو اس بارے میں علم تھا۔ اب جا تو زندہ رہا، جب واپس تو لاش بھی نہ آئی، میرے آقا حسین کا جسد بھی واپس نہ آیا، وہیں پہ آپ کو کربلا میں دفن کیا گیا۔ تو میرے دوستو یہ بات ذہن میں آ گئی تھی، آپ کو بتانا میرا مقصد تھا کہ عید کے دنوں میں اہل بیت رسول نبی کی
کہ آپ کی قربانی کو نہ بھولے. ذرا ذہن میں وہ تصور بھی لائے. ادھر تو جناب ابراہیم نے جب چھری چلائی تھی تو رب کی طرف سے جنت سے ایک دھوکہ آ گیا تھا. تو ایک جو باپ ہے وہ اپنے آنکھوں پر, میرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی. بیٹے نے کہا تھا ابو جان پٹی باندھ لیں, کہیں شفقت قدری کو غالب نہ آ جائے, کہیں آپ اپنے رب کے امتحان میں تو ناکام نہ ہو جائیں. ادھر تو آقا حسین کے سامنے ان کے بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے. ادھر تو میرے آقا حسین کے سامنے چھوٹے سے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر جو آپ کی بازو پہ ہے اس کو تیر لگا, علی اکبر کی جوانی لٹ گئی. تو یہ ایک فرق تھا. تو یہ وہی قربانی تھی جو اس وقت تو اللہ پاک نے قبول کر لی دعوے کی صورت میں, لیکن اس وقت فرمایا تھا یہ قربانی کربلا میں تیری ہی نسل میں ضرور ہے. تو میرے دوستو اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ پاک کا بیانی کو توفیق عطا فرمائے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے, کچھ کلمے, کچھ الفاظ سکھائے. وہ الفاظ کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال, رب نے فرمایا ابراہیم تو کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. یا رب العالمین میں نے تیرے گھر کو تعمیر کیا, اب میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو اگر اس گھر کا جو امام بنانا چاہتا ہے, اس گھر کا جو پیشوا ہو, قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی, یا رب العالمین وہ میری ہی اولاد میں سے ہو, وہ میری ہی نسل میں سے ہو. قال لا ينال عهد الظالمین. تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ جو میرا وعدہ ہے, یہ جو تجھ سے میں اجرت مانگ رہا ہوں, اس گھر کا جو امام ہو, اس گھر کا جو متولی ہو. اور آپ کتابیں تو آگے دیکھ لیں, حضرت جو حرم کعبہ جو بیت اللہ شریف کی جو متولی تھے وہ شروع میں سے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابو طالب تھے حضور کے علیہ السلام سے پہلے, ابو جہل, ابو لہب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے یا اللہ یہ جو میرا اس سے وعدہ ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں, یہ اسی شخص کے لیے ہے جو میرے دین پہ, جو میری ملت پہ قائم ہے, جو میری ملت سے میرے دین سے ہٹ جائے. میرا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے. بس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. اور پھر یہ دعا مانگی یا اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا, کہ لوگ یہاں پہ آئیں تیرے ارکان ادا کریں. حالانکہ وہ جو گھر ہے رب اس میں رہتا نہیں ہے. کہ بندہ یہ سوچے کہ وہ جو خانہ کعبہ ہے کتنے فٹ گیا ہے, کتنے فاصلے پہ ہے, کہ رب اس میں رہتا ہو. اگر یہ بندہ سوچے کہ رب اس خانے کعبے میں رہتا ہے وہ بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر تم یہ سوچو, یہ سمجھو کہ خدا اس گھر میں رہتا ہے تو پھر تمہیں رب کا وجود ماننا پڑے گا, پھر تمہیں رب کا جسم ماننا پڑے گا, رب کی حیت ماننی پڑے گی. تو میرا رب وہ ہے جو جس کو جسمانیت سے پاک ہے, جو وجود سے پاک ہے, جو کسی چیز میں احاطہ نہیں کر سکتا, جو کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور میرے دوست یہ بندہ مومن کی شان ہے. رب آسمان و زمین پہ احاطہ نہیں کر سکتا, لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا, بلکہ حدیث قدسی ہے, میرا رب فرماتا ہے میرا کوئی مکان نہیں جہاں پہ میں رہ سکوں, کوئی چیز میرا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر میں رہتا ہوں تو صرف بندہ مومن کے دل میں رہتا ہوں. اگر میں کسی چیز میں رہتا ہوں تو بندہ مومن کا دل ہے جس میں رہتا ہوں. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کسی کے دل کو نہ توڑو, کیونکہ دلوں میں خدا مقیم ہے, دلوں میں خدا رہتا ہے. تو میرے دوستو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا. کیا کہا یا اللہ اس گھر کو امن والا بنا, اس گھر کو ایسا بنا کہ لوگ تیری آج عبادت یہاں پہ کریں. تو میرے دوستو اگر دل میں انبیاء کی عزت, انبیاء کی توقیر نہ ہو, میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے ارکان ہیں اگر یہ سمجھ کے کرے کہ رب نے حکم دیا, اگر یہ سمجھ کے کرے کہ میں صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوں, میں حج پہ طواف کر رہا ہوں, میں شیطان کو کنکریاں مار رہا ہوں, اگر یہ سوچ کے کرے کہ اللہ کی پیاروں کی یہ ادائیں ہیں, پھر تو
میرا حج قبول ہوگا. کہ صرف بتا کعبے ٹر جائے نا، کعبے جانے بتا بات نہیں ہوتا. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ جناب بندہ دلوں پیڑا ہوئے نا تو کھانے کعبے بھی ٹر جائے، کھانے کعبے کی جا کے بات نہیں ہوتا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تم بے کبھی پتر بو سے نہیں ہلتے. سبحان اللہ، اللہ اور رسول کا ذکر سنو تو سبحان اللہ بلند آواز میں کیا کرو. ہر جمعہ اللہ کا کہتا ہے پتہ نہیں کس میں کیوں نہیں آتا سبحان اللہ بلند آواز. ایک باری سبحان اللہ کیے جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے. مسجد بھی ہوئے، جمعہ بھی ہوئے، بندہ مسیحی آ کے پورا درجن یا پورا باغ درختوں کا لگا کے نہ جائے اور بدقسمتی ہے ہمیں تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس واسطے جو اللہ کا ذکر سنو، نبی دی نام سنو تے بلند آواز نال سبحان اللہ رب کیتا کرو. سلطان العارفین فرماندے نے کہ تم بے کبھی اترے بو سے نہیں ہلدے پامے توڑے مکے لے جائیے صفا مروا تے دوڑتا ہے. حضرت حاجرہ دی سنت ہے جدوں جناب اسماعیل علیہ السلام نو آپ جنگل دے ویران علاقے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، پانی دی پیاس دی شدت ہوئی ہے، پانی دی شکایت کیتی ہے. حضرت حاجرہ کبھی صفا تے جاندیاں نے، کبھی مروا تے جاندیاں نے، کبھی صفا تے دوڑدیاں نے، کبھی مروا تے جاندیاں نے. جا کے کدی واسطے پانی دی تلاش واسطے اللہ نو اپنے پیاری دی ادائے کی پسند آئی ہے. میرے رب نے فرمایا اے حاجرہ اج تو دوڑی ہے لیکن قیامت تک تیری اذان میں زندہ رکھا گا. قیامت تک تیری اذان میں زندہ رکھا گا. دوجی گل بندے جا کے زمزم پانی پیندے نے، ایک ادا پانی ہے. اور میرے نبی دی جو انبیاء دی توہین کرن والے ہو، نبی نو اپنے جیسا کہن والے ہو، جناب اسماعیل دے قدماں نال لگیا ہویا پانی. جناب اسماعیل نو پیاس لگی ہے، آپ نے اپنی ایڑیاں رگڑیاں نے، جدوں ایڑیاں رگڑیاں نے اللہ نے چشمہ جاری کر دیتا ہے. اج بھی زمزم پیندے آ، اپنے چہرے تے ملدے آ، تھلے نہیں کرن دیندے. باقی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیو، لیکن جدوں زمزم پیندے آ بسم اللہ پڑھدے آ، ادب نال پیندے آ. بچا کی ہے پانی ہے، فرق سو کتنا ہے. اتنی نسبت نبی دے نال ہو گئی ہے، اتنی نسبت نبی تو بغیر، اتنی نسبت اسماعیل نال ہو گئی ہے. پانی تے اے بھی ہے، پانی تے او بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے ادا ادب کرتے ہیں. باقی پانی ضائع ہو رہا ہے، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جدو زمزم کا قطرہ بھی تھلے کر جائے کہندے نے بھائی کہ زمزم میں ادا ادب کرو، ادا حیا کرو. لیکن کچھ سمجھ والا ہوئے جناب اسماعیل میں ایڑیاں لگیاں نے، اللہ نے چشمے جاری کر دیتے. کچھ سمجھ والا پیسے
میرا جا کے چکر کٹنا یہ تو سارے کر لیتے ہیں کہ جیب جا کے نا خانہ کعبہ اتھے 360 بک پہ اور 360 بک خانے کعبے دے وچ پہ اور تو میرے نبی نے انہاں بتاں نوں توڑیا لیکن آج بدقسمتی ہے میرے نبی بتاں نوں توڑ رہے سن یہ بہت بڑا ہے نا کہ مندر بڑھا کے عبادت کرنا آج ساڑھی اسلامی ریاستوں میں کہ مندر بڑھائے جاتا ہے میرے نبی اس لیے اس کائنات میں تشریف لے کے آئے تھے کہ لوگوں کو خدا کی توحید اور خدا کی وحدانیت کا درس دیں لیکن یہ ملک جس کی ابتدا جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا اس ملک میں آج مندر بنائے جا رہے ہیں دوستوں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا اٹھائیں مشرق کی بنگال ایک کتاب ہے اس میں لکھا تھا کہ جب یہ پاکستان اور ہندوستان بنا تھا جو عورت پاکستان کا جھنڈا لیتی جو ہماری ماں یا بہن اسلام کا جھنڈا اٹھاتی تھی تو وہ جو ہندو ہیں اتنا ظلم کرتے تھے اس جھنڈے کو اس عورت کی شرمگاہ میں گاڑ دیا کرتے تھے لیکن آج یہ اسلام یہ ملک ایسا ہے ہمارے حکمران اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں اتنے بے حس ہو چکے ہیں ان کو بالکل نہیں پتا کہ یہ ملک کس کے نام پہ لیا گیا تھا یہ ملک حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ملک ہے اس ملک میں نبی کے غلام رہتے ہیں اگر تمہیں پھر بھی شک ہے تم کہتے ہو یہ غازی مر چکے ہیں کچھ دنوں کا واقعہ ہے ایک مرتد نے عدالت میں میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو غازی خالد اٹھا اور اس نے اس کو واسطے جہنم کر دیا اور واسطے جہنم کر کے بتا دیا میرے نبی کے غلام کل بھی زندہ تھے میرے نبی کے غلام آج بھی زندہ چھوڑ دو یہ نبی کے غلاموں کا ملک ہے یہ اسلام کے چاہنے والوں کا ملک ہے حکمرانوں تم آتے جاتے رہو گے 5 سال کی حکومت ہے وہ ایوب خان داتا صاحب گیا نا وہاں پہ تو جب گیا تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو سلام کرنا شروع کر دیا کہ ملک کا صدر آ گیا ہے تو وہاں پہ ایک درویش بیٹھا تھا تو وہ ایوب خان چل کے پاس گیا اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں جب آیا ہوں تو ساری دنیا میرے پیچھے بھاگنے لگ گئی ہے تجھے کوئی دست سے مس نہیں ہے تو اپنے مستی میں بیٹھا ہے اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا ہزاروں سلطنت بدلی ہزاروں بادشاہ بدلی ہے نہ بدلے کی حکومت میرے دادا کی یہ تو نبی کے غلام ہیں جن کی حکومت نہیں بدلی تمہاری کیا بات ہے تم آج ہو کر نہیں وہ علامہ کفایت اللہ کافی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ یہ والا نہیں چاہیے ایک الفاظ سمجھنے والا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں بڑے بڑے بادشاہ نمرود شداد ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے یزید آیا فرعون آیا شداد آیا نمرود آیا اگر یہ تو پرانی باتیں ہیں یہ بھٹو آیا یحییٰ خان آیا ایوب خان آیا مشرف آیا بڑے بڑے ایسے حکمران آئے جو رب کو بھول گئے جو رب کی اطاعت کو بھول گئے نام و نشان مٹ گیا علامہ کفایت اللہ کافی فرماتے ہیں کہ نام و نشان مٹ جائیں گے حشر تک لیکن یہاں تو کس کا نام باقی رہے گا کس کا جرا ہستی باقی رہے گی کہ حشر تک نام و نشان پنج تک
حشر تک نام و نشانے پنج تر رہ جائے گا۔ تو میرے دوستو ہر چیز فنا ہو جائے گی، بادشاہ اس سلطنت ختم ہو جائے گی، قبر دے وچ اس کو نبی دی غلامی کام ہو جائے۔ آج بندہ اپنی آکڑ بڑے بڑے بادشاہ آئے، شداد ایسا بادشاہ ہے جنہیں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ آخری گل کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ شداد وہ بندہ سی، حضور علیہ السلام نے پوچھا، اسرائیل علیہ السلام کو پوچھا، دس ساری کائنات کی روح قبض کرنا ہے، تینوں کدی کسی دی روح قبض کرنے لگا تینوں کدی تکلیف ہوئی ہے؟ کہنے لگا عرض کی یا رسول اللہ ہاں، دو دفعہ مجھے بڑا ترس آیا، بڑا میرا دل جڑا افسردہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسرائیل اس وقت عرض کی یا رسول اللہ ایک وقت ہو سی کہ رب نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اس بچے کی روح قبض کر۔ یا رسول اللہ بچہ اس حالت میں بھی سی کہ علی چند دن کا بچہ سی، 2 یا 3 دن کا بچہ سی، کشتی کے بھی سوار سی، نال دی ماں سی۔ تو رب نے فرمایا اسرائیل اس ماں کی روح قبض کر دے، جہاں کشتی چلان والا ہے اللہ ان کی روح قبض کر دے۔ تو یا رسول اللہ میں اس کو روح قبض کی ماں دی، اس اللہ دی، مجھے ترس آیا کہ یا اللہ ماں دی روح قبض کروا رہے ہیں، اس کشتی دی ملا دی روح قبض کروا رہے ہیں، اس بچے دی پرورش کون کرے گا؟ یہ تیری چند دن کا بچہ ہے، رب کا حکم سی یا رسول اللہ میں روح قبض کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا اسرائیل دوسری دفعہ تم ترس کیوں آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دوسری دفعہ تم ترس کیوں آیا ہے؟ شداد نے جو جنت بڑھائی اس قسم چکی سی کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا، اس اپنی جنت بڑھائی کافی علاقے میں، اس قسم چکی سی اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں جاؤں گا، جنت میں جنت داخل نہیں ہوں گا جب تک میری پوری جنت مکمل نہ ہوگی۔ تو یا رسول اللہ جب پوری جنت مکمل ہوگی نا کئی سال لگے، کئی سال۔ تو یا رسول اللہ جب آیا علی پیر اندر سی ایک باز سی، رب نے فرمایا اسرائیل کی روح قبض کر لے گا۔ یا رسول اللہ کو بڑا ترس آیا، ہے تو بدبخت سی لیکن ترس اس وجہ کو آیا کہ اپنی جنت میں دیکھ نہ سکیا۔ میرے دوستو اس جملے کو سن کے اپنا ایمان تازہ کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسرائیل دو بندیاں نے ترس نہیں آیا، کوئی بندے نے ترس آیا ہے۔ یا رسول اللہ کی میں فرمایا اس بچے دی پرورش اس دریا دے وچ، اس سمندر دی موجاں دے وچ رب نے کی سی نا، اس بچے دے تنوں ترس آیا سی کہ یا اللہ اس بچے دی پرورش کون کرے گا؟ بچہ وہ شداد سی، پرورش رب نے کی لیکن بڑا ہو کے رب کا شکر پڑھیا اس خدائی دا دعویٰ کرتا۔ میرے دوستو بڑے بڑے بادشاہ بھی چلے گئے، کسی صدا سے نہیں رہنا، نبی کی غلامی کے اندر زندگی گزار کے جاؤ۔ اللہ پاک ہم سایہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلطان پاک صاحب سارا